السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر۔ شانتی کماری کو تلنگانہ کی نئی چیف سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی شانتی کماری تلنگانہ کی خاتون نئی چیف سیکرٹری مقرر کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں بدھ کو باضابطہ طور پر احکامات جاری کیے گئے اور اپریل 2025 تک چیف سیکرٹری کے طور پر شانتی کماری خدمات انجام دیتی رہیں گی۔ شانتی کماری جو 1999 بیچ سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے اس وقت اسپیشل پرنسپل سیکرٹری محکمہ جنگلات کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ پہلے وہ وزیر اعلیٰ کے دفتر میں کام کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تقرری کے بعد انہوں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے بھی بشکریہ ملاقات کی۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اسے ہم افضل ہیں کا احساس چھوڑنا ہوگا۔ بھاگوت نے مزید کہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بھاگوت نے یہ باتیں RSS کے ترجمان پنچ جنیا اور آرگنائزر کو دیے گئے انٹرویو میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندو ہماری پہچان قومیت ہے اور سب کو اپنا سمجھنے اور ساتھ لے کر چلنے کا رجحان ہے، اسی لیے یہاں تمام مذاہب پروان چڑھے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھاگوت نے کہا کہ ہندو ہماری شناخت، قومیت اور سب کو اپنا ماننے اور ساتھ لے کر چلنے کا رجحان ہے۔ ہندوستان بنا رہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں، وہ ہے اور رہنا چاہتے ہیں رہیں، آبا و اجداد کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں آئیں، ان کی مرضی پر منحصر ہے۔ بھاگوت نے کہا اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن ہم ہی بڑے افضل ہیں۔ ہم ایک وقت میں بادشاہ تھے، ہم پھر سے بادشاہ بنیں گے۔ یہ سب چھوڑنا ہوگا اور دوسروں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اگر کوئی ہندو ہے جو ایسا سوچتا ہے، اسے بھی یہ احساس ترک کرنا پڑے گا، اور کوئی کمیونسٹ ہے تو اسے بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آبادی کی پالیسی کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر بھاگوت نے کہا کہ سب سے پہلے ہندوؤں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج ہندو اکثریت میں ہیں اور اس ملک کے تمام لوگ ہندوؤں کی ترقی سے خوش ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آبادی بوجھ کے ساتھ ساتھ ایک مفید چیز بھی ہے۔ ایسی صورت حال میں ایک دور رس اور گہری سوچ کے ساتھ پالیسی بنائی جائے۔ RSS کے سربراہ نے کہا یہ پالیسی سب پر یکساں طور پر لاگو ہونی چاہیے، لیکن یہ زبردستی کام نہیں کرے گی۔ ریلائنس جیو نے تلنگانہ کے ورنگل اور کریم نگر میں 5G سروسز کا آغاز کیا ہے۔ جیو کی 5G سروسز ملک کی 4 ریاستوں کے دیگر 6 شہروں میں بھی شروع کی گئی، جن میں کرناٹک کے ہبلی، دھارواڑ، منگلور اور بیلگام شامل ہیں۔ کیرلا کے چیرتالا اور مہاراشٹر کے شولاپور میں بھی یہ سروس شروع کی گئی ہے۔ اس طرح ملک کے 93 شہروں میں یہ سروس شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے 1951 کے آسام شہریت ایکٹ میں کی گئی ترمیم کو چیلنج کرنے والی پٹیشن پر سماعت کے دوران شکایت کنندہ کے وکلا نے 14 نکات عدالت کے سامنے رکھے، جس کے بعد وکلا کی بحث سننے کے بعد بینچ نے معاملے کی سماعت 14 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس صورتحال پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ بعض طاقتیں ترمیمی دفاع کو رد کروا کر آسام میں ایک بار پھر انسانی بحران پیدا کر رہے ہیں، اور جمعیت کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق ساتھ ہی 2 رکنی بینچ کے ذریعے تیار شدہ 13 سوالات کو 5 رکنی دستوری بینچ نے ایک سوال میں ضم کر دیا اور کہا کہ یہ سوالات بہت طویل ہیں، اس لیے اب محض ایک سوال پر بحث ہونی چاہیے کہ آیا شہریت ایکٹ 1985 کے دفعہ 65(6) آئین کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں۔ 238 ساتھ ہی تمام فریقین سے اسی ایک سوال کے پس منظر میں 4 ہفتے کے اندر تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ قابل ذکر ہے کہ آسام میں شہریت کے تعین کے لیے 1951 کے شہریت ایکٹ میں سیکشن 65(6) شامل کر کے شہریت کی بنیاد 241(25) مارچ 1971 کو حتمی تاریخ تسلیم کیے جانے کو باقاعدہ پارلیمنٹ میں منظوری دی گئی تھی۔
टेस्ला के स्टॉक में जबरदस्त गिरावट के बाद उसके सरबराह एलन मस्क की दौलत में बड़ा मचका लगा है। टेस्ला के हिस्स में इस गिरावट के बाद एलन मस्क ने जाती जायदाद गंवाने के हवाले से आलमी रिकॉर्ड बना लिया, जिसके बाद उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। एलन मस्क ने गुज़श्ता एक साल में $180 बिलियन की दौलत गंवा दी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 2021 में एलन मस्क के असासे $320 अरब थे, जो जनवरी 2023 में कम होकर सिर्फ $138 अरब रह गए। एलन मस्क ने इतने कम वक्त में जायदाद गंवाने के मामले में 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक ये रिकॉर्ड जापानी टेक सरमायाकार मासायोशी सोन के नाम था, जिन्हें 2000 में $58.6 बिलियन का नुकसान हुआ था, लेकिन अब एलन मस्क ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के $200 बिलियन के असासों का नुकसान हुआ है और ये पहला मौका है कि कोई शख्स $200 बिलियन के असासों से महरूम हुआ है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ केबीएन न्यूज के आफ्टरनून न्यूज इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।